اس شاندار سفر میں دوبارہ خوش آمدید جو بائبل کے ذریعے جاری ہے۔ آج کی قسط میں ہم ابراہیم اور خداوند کے درمیان ایک دلچسپ ملاقات کا جائزہ لیں گے جو ہمیں خدا کی قدرت، اس کی شفقت اور دوسروں کے لیے دعا کرنے کی اہمیت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ یہ باب ایک پراسرار ملاقات سے شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم اوپر دیکھتا ہے اور 3 آدمیوں کو قریب کھڑے دیکھتا ہے۔ وہ جلدی سے ان سے ملنے کے لیے دوڑتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے اور مہمان نوازی کی پیشکش کرتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان مہمانوں میں سے ایک خود خداوند ہے جو ممکنہ طور پر 2 فرشتوں کے ساتھ آیا ہے۔ کھانے کے دوران خداوند اپنی یہ وعدہ دہراتا ہے کہ سارا کے ہاں 1 سال کے اندر بیٹا ہوگا۔ سارا جو خیمے کے اندر سے سن رہی ہوتی ہے، حیرت اور بے یقینی میں ہنس پڑتی ہے۔ آخرکار وہ ماں بننے کی عمر سے بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن خداوند اس کے شک کا سامنا ایک زبردست سوال کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا خداوند کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ پیدائش 18:14۔ یہ وہ پہلی اہم حقیقت ہے جو ہم اس حصے سے سیکھتے ہیں۔ ہمارا خداوند ہی مالک ہے۔ خدا وہ ہستی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ کوئی بھی صورتحال اتنی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں، کوئی وعدہ اتنا ناقابل یقین نہیں کہ وہ اسے پورا نہ کر سکے۔ جب ہم ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں جو ناممکن لگتی ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ہم خود نہیں کر سکتے۔ جب خداوند روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو اس میں فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو صدوین اور امورا کے بدکار شہروں کے بارے میں اپنے منصوبے سے آگاہ کرے۔ ان کے گناہوں کے خلاف فریاد آسمان تک پہنچ چکی تھی اور اب فیصلہ آنے والا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ خداوند عمل کرے، وہ ابراہیم کو ایک غیر معمولی گفتگو میں شامل کرتا ہے۔ ابراہیم فکر مند ہو کر شفاعت کرنے لگتا ہے۔ پیدائش 18:23-24 اس کا ذکر کرتی ہے۔ کیا آپ نیکوں کو بھی بدکاروں کے ساتھ ہلاک کر دیں گے؟ وہ پوچھتا ہے، اگر شہر میں 50 نیک لوگ ہوں تو کیا ہوگا؟ ابراہیم اپنی درخواست میں بے باک ہے۔ وہ خدا کی عدالت اور رحمت کا حوالہ دیتا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر خداوند اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ اگر شہر میں 50 نیک لوگ مل جائیں تو وہ اسے بخش دے گا۔ لیکن ابراہیم یہی نہیں رکتا۔ وہ مزید عاجزانہ اور جرأت مندانہ درخواستوں کے ذریعے مسلسل رحم کی التجا کرتا ہے۔ 45 کے بارے میں کیا ہے؟ 40، 30 اگر 20 ہوں۔ ہر بار خداوند نیک لوگوں کی خاطر سزا کو روکنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ آخر میں ابراہیم نے پوچھا، اگر وہاں صرف 10 ہی ملے؟ اور خداوند نے جواب دیا، 10 کی خاطر میں اسے تباہ نہیں کروں گا۔ پیدائش 18:32۔ یہ ابراہیم کی شفاعت میں خدا کی شفقت کا ایک حیرت انگیز اظہار ہے۔ یہ خدا کے دل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ رحمت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ سزا کے لیے۔ وہ چند نیک لوگوں کی خاطر پوری بستی کو بخشنے کے لیے تیار ہے، اور یہ ہمیں دوسروں کے لیے شفاعت کرنے، ان کی طرف سے خدا کے حضور التجا کرنے کی طاقت دکھاتا ہے۔ یہ کہانی مجھے ایک غیر معمولی بیداری کی یاد دلاتی ہے جو 1850 کی دہائی کے آخر میں شمالی آئرلینڈ کے چھوٹے سے گاؤں کی لیز میں ہوئی تھی۔ یہ صرف چند لوگوں سے شروع ہوئی، 4 نئے ایمان لانے والے جنہوں نے باقاعدگی سے دعا اور بائبل کے مطالعے کے لیے ملاقاتیں شروع کیں۔ سال کے آخر تک حاضری تقریباً 50 تک پہنچ گئی، اور جب انہوں نے اپنی برادری کے لیے شفاعت جاری رکھی تو کچھ غیر معمولی ہوا۔ یہ بیداری جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، پہلے آس پاس کے علاقوں میں اور پھر پورے السٹر اور اس سے آگے تک۔
تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ اس دوران 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئے۔ جرائم کی شرح میں زبردست کمی آئی۔ کچھ علاقوں میں پولیس کے پاس نہ کوئی مقدمہ تھا اور نہ ہی کوئی قیدی رکھنے کے لیے۔ پورے خطے کا اخلاقی اور روحانی منظرنامہ بدل گیا، صرف اس لیے کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے آگے بڑھ کر دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، یہی شفاعت کی طاقت ہے۔ جب ہم دوسروں کی طرف سے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، جب ہم رحمت اور بیداری کے لیے فریاد کرتے ہیں، تو خدا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ ہم خود کو چھوٹا اور غیر اہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ایک قادر مطلق خدا کے ہاتھوں میں ہماری دعائیں تاریخ کا رخ بدل سکتی ہیں۔ تو آج کے دور میں اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آئیے یاد رکھیں کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ چاہے ہمارے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ لگے، وہ ہماری سوچ اور دعا سے کہیں زیادہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسری بات، آئیے اپنے دل میں دوسروں کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو خدا سے دور ہیں، ہمدردی پیدا کریں۔ ابراہیم کی طرح خدا سے درخواست کریں اور دوسروں کی شفاعت کریں، رحم اور نجات کی دعا کریں۔ اور آخر میں، آئیے کبھی بھی ایک گاؤں میں شفاعت کرنے والے کی طاقت کو کم نہ سمجھیں۔ آپ کو لگ سکتا ہے کہ اب صرف ایک فرد ہے، لیکن جب آپ اپنا دل خدا کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اس سے فریاد کرتے ہیں، تو حیرت انگیز چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بیداری آ سکتی ہے، زندگیاں بدل سکتی ہیں، تاریخ رقم ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم ایسے لوگ بنیں گے۔ بہادری، عاجزی اور مستقل مزاجی کے ساتھ دعا کریں۔ آئیے اپنی فیملیز، اپنی برادریوں اور اپنے ملک کے لیے دعا میں کھڑے ہوں۔ اور آئیے اس بات پر بھروسہ رکھیے کہ وہی خدا جس نے ابراہیم کی صدوین کے لیے دعاؤں کا جواب دیا، آج بھی ہماری فریادیں سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ جب ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں تو چند لمحے نکالیں، غور کریں اور دعا کریں۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی صورتحال ہے جو ناممکن لگتی ہے؟ اسے خدا کے حضور لے آئیں، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ کیا آپ کے اثر و رسوخ کے دائرے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا کی رحمت اور نجات کی ضرورت ہے؟ انہیں دعا میں یاد رکھیں، ہمدردی اور ایمان کے ساتھ ان کی شفاعت کریں۔ خدا کرے کہ ہم ایسے لوگ بنیں جو ابراہیم کی طرح خدا کی حضور کھڑے ہونے اور رحمت کی دعا کرنے کی جرات رکھتے ہوں۔ خدا کرے کہ ہم ناممکنات کو دیکھیں اور اپنی خدا کی قدرت سے انہیں ممکن ہوتے دیکھیں۔ آمین۔